ناظرین، عرب دنیا کی تاریخ جب جب لکھی جائے گی، صدام حسین کا شمار ہمیشہ صف اول کے معروف افراد میں کیا جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدام حسین کے حالات زندگی، شاندار لائف سٹائل، عروج و زوال اور دردناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ صدام حسین کی وردی کو عراق میں کیا مقام حاصل تھا اور صدام حسین کی موت کے بعد اس وردی کا کیا انجام ہوا۔ ناظرین، صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں ہی صدام حسین کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے۔ ناظرین، 12 برس کی عمر میں صدام حسین نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے، جو ایک مدرسے میں استاد تھے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ ناظرین، 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے اور کنگ فیصل کی موت کے بعد پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، مگر صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی انتہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی بحثت پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ، مگر مورخین کہتے ہیں کہ احمد حسن الباقر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ ناظرین، 1968 میں بعثت پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن الباقر کے دست راست رہے اور حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلاوطن اور کچھ کو چپ کروا دیا گیا۔ صدام حسین نے بغاوت کی کئی سازشوں کو بے نقاب کیا اور کونسل کا اجلاس طلب کر کے باغیوں کو گرفتار کروایا۔ صدر احمد حسن الباقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور سکولز بننے لگے، مگر صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور 1989 میں صدام حسین نے اپنے محسن احمد حسن الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود عراق کے صدر بن گئے، اور یہاں سے صدام حسین کا عروج شروع ہوا جو 24 سالوں پر محیط تھا۔ ناظرین، عراق میں تب 6 بڑے عہدے ہوا کرتے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل، اور یہ سبھی عہدے صدام حسین کے پاس تھے۔ ناظرین، صدام حسین کی خوش لباسی اور پرتعیش لائف سٹائل کے چرچے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان کے سوٹ لندن کے مشہور ٹیلر سیتے تھے اور صدام حسین کے وارڈروب میں 300 قیمتی سوٹ اور 2500 کے قریب جوتے ہوا کرتے تھے، جبکہ صدام حسین کے 48 محلات تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں۔ باتھ رومز کی ٹوٹیوں اور دروازوں کے ہینڈلز پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ صدام حسین عراق کے مضبوط ترین آدمی تھے، مگر وردی کو وہ اپنی اصل طاقت کہتے تھے۔ صدام حسین کا کہنا تھا کہ اگر صدر، انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی قوت مل جائے تو وہ ناقابل تسخیر اقتدار بن جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وردی اس کرۂ ارض پر اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اس نعمت کا کفران کرتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ صدام کی وردی اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے آئین تک بدل دیا۔ ایک ہی وقت میں 2 افواج، یعنی ملک کی فوج جس کی تعداد 5 لاکھ تھی اور اپنی ذاتی فوج کا سربراہ، بیک وقت پولیس سے لے کر عدلیہ تک کو کنٹرول کرنے والا وہ فیلڈ مارشل صدام حسین تھا۔ ناظرین، صدام حسین نے عراق میں اپنے اتنے زیادہ مجسمے لگوائے کہ بغداد کا ہر بچہ آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے صدام حسین کا باروب چہرہ دیکھتا تھا۔
خاص بات یہ تھی کہ صدام حسین نے تمام مجسموں میں وردی پہن رکھی تھی۔ صدام حسین کی وردی میزائل پروف گاڑی میں سفر کرتی تھی۔ کہتے ہیں اس وردی کو دھونے سے پہلے دھوبی اور استری پھیرنے سے پہلے استری کرنے والا بھی سیلیوٹ کیا کرتا تھا۔ ہر اٹھانے والا پہلے وردی کو سیلیوٹ کرتا تھا۔ یہ بھی حکم تھا کہ کرنل سے کم رینک کا افسر وردی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے صدام حسین نے اپنے دھوبیوں، استری والے ملازموں اور وردی کو ادھر ادھر لے جانے والے خادموں کو کرنل کا عہدہ دے رکھا تھا۔ وردی کی طاقت اور تیل کی دولت کے نشے میں مخمور صدام حسین کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، صدر صدام حسین کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدام حسین کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ پڑا۔ ناظرین، صدام حسین کا اگلا ہدف کویت تھا۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ہتھیار اور وسائل تک فراہم کیے تھے، اب اگر وہ کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت نہیں کریں گی۔ مگر حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ ناظرین، 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر ڈٹا رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، مگر عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روپوش ہو گئے۔ ناظرین، اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں عدی بن صدام حسین اور قصی بن صدام حسین اور 20ویں صدی کے بہادر ترین بچے اور صدام حسین کے پوتے مصطفیٰ صدام حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران انتہائی مفلسی کی حالت میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت کی سزا سنائی، اور سزا پر عمل درآمد تک صدام حسین کو نظر بند کر دیا گیا۔ پرتعیش زندگی گزارنے والے صدام حسین جب گرفتار ہوئے تو دوران قید باتھ روم خود دھوتے تھے، اور کپڑوں کے 2 جوڑے دیے گئے اور پلاسٹک کا ایک سلپر حاضر خدمت کیا گیا۔ وہ صدام حسین جس کے سگار ہوانہ سے آیا کرتے تھے، جس کے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھیں، جس کے کپڑوں، جوتوں اور خوشبوؤں کی حفاظت کے لیے ایک پورا سیکٹریٹ تھا، اسی صدام کے بارے میں 14 دسمبر 2005 کو اخبار میں یہ خبر چھپی۔ خبر کے مطابق صدام کو 2 برسوں میں جوتوں کا صرف 1 جوڑا فراہم کیا گیا تھا، اور صدام نے پچھلی پیشی کے دوران مطالبہ کیا تھا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے فراہم کیے جائیں۔ ناظرین، صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل
صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹریبونل کے تحت سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام حسین پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ سکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی، مگر صدام حسین کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے مناظر کو انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا گیا۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلے کی تعریف کی۔ ناظرین، اس وقت صدام کے قریب موجود امریکی فوجی بھی صدام حسین کی پھانسی کے وقت آبدیدہ دکھائی دیے۔ ناظرین، اب آخر میں صدام حسین کی اصل طاقت ان کی وردی کا تذکرہ۔ ناظرین، سقوط بغداد کے بعد امریکی فوج کا سپاہی ایئرپورٹ پر تلاشی لے رہا تھا کہ اسے ایک شاپنگ بیگ ملا۔ اس بیگ میں صدام حسین کی وردی تھی، جس پر تمام فوجی اعزازات اور تمغے سجے ہوئے تھے۔ 2003 میں ہی اس سپاہی نے یہ وردی نیلام گھر مانین انٹرنیشنل آکشن ہاؤس کے حوالے کر دی۔ اس نیلام گھر نے 2005 میں یہ وردی نیلامی کے لیے پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ طویل عرصے تک حکمران رہنے والے صدام حسین کی وردی لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوگی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی بولی $5000 سے شروع ہوئی اور 2006 میں $16,000 پر رک گئی۔ بولی بڑھانے کی کوششیں ناکام ٹھہری تو مجبوراً وردی $16,000 میں بیچ دی گئی۔ ناظرین، بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، حکومت صرف خدائے واحد کی۔ ایک حال میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور ہے۔